بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس ایف اے پارٹ 2 سبجیکٹ تاریخ الاسلام لیکچر 5 ہے آپ لوگوں کا ہارون الرشید. یعنی دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے ہسٹری کی بک آپ لوگوں نے شروع کی تھی اور میں سے آپ لوگوں نے چند پڑھ لیا ہے کہ اسی طرح بنو عباس کے دور خلافت میں پہلے ابو العباس عبداللہ صفاح تھے، ان کے بعد ابو جعفر منصور تھے. ابو جعفر منصور کے بعد تخنشینی ملی تھی جو ہے نا وہ ابو جعفر کے بیٹے مہدی کو ملی تھی. مہدی کے بعد جو خلافت ملی تھی ہارون الرشید جو ہے نا ان کو خلافت ملی. تو آتے ہیں تخت نشینی کی طرف. 786 تا 809 یعنی اس سن سے لے کر اس سن تک ہارون الرشید کی بادشاہت تھی. تخت نشینی مہدی کی وصیت کے مطابق ہارون ولی عہد مقرر ہوا تھا. ہادی اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا لیکن یحییٰ بن خالد برمکی نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا. چنانچہ ہادی کی وفات کے بعد ہارون رشید تخت نشین ہوا. ہارون کا دور خوشحالی امن کا سنہرا دور تھا اور اس دور کے مشہور واقعات درج ذیل ہیں. دیکھیں تخت نشینی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جعفر نے جو ہے نا یہ وصیت دی تھی کہ اپنے بیٹے ہادی کو کہ ہادی جو ہے نا وہ مقرر ہوگا. پھر دیکھیں مہدی کی وصیت، مہدی جو ہے نا کہ وصیت کے مطابق ہارون کیا ہوا وہ ولی عہد مقرر ہوا لیکن ہادی جو ہے نا وہ اپنے بیٹے جعفر کو بنانا چاہتا تھا لیکن یحییٰ بن خالد برمکی نے جو ہے نا اسے کامیاب نہیں دیا. ہادی کے وفات کے بعد ان کے وصیت کے ہادی کے وفات کے بعد جو ہے نا ہارون الرشید جو ہے نا وہ خلیفہ وقت مقرر ہوا اور ان کا دور جو ہے نا وہ خوشحالی کا دور تھا. وزارت ہارون الرشید نے تخت حاصل کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ وزیر اعظم کا انتخاب تھا. ہارون نے اپنے اتالیق یحییٰ کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، اس کے بیٹوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے. ان لوگوں نے اپنی قابلیت اور اعلیٰ کارکردگی سے ہارون رشید کے دور کو 4 چاند لگا دیے. دیکھیں ہارون رشید سب سے پہلا کام کیا تھا وہ وزارت کا کام تھا. یعنی سب سے پہلا کام ہارون رشید نے کیا کیا تھا کہ تخت حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب تھا کہ وزیر اعظم کون منتخب ہوگا. تو انہوں نے جو ہے نا اپنے اتالیق یحییٰ کو وزیر مقرر کر دیا. پھر اس کے ان کے بیٹے جو تھے ان کو اعلیٰ عہدے دیے گئے اور جن کو عہدے دیے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قابلیت کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ہارون رشید کے دور کو بہت ہی ترقی تک پہنچا دیا. اہل بیت کی بغاوت، ہارون کو اپنی خلافت کے پہلے سال ہی میں اہل بیت کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہارون نے اہل بیت کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا، ان کے جائیداد واپس دلائی لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف رہے. نفس زکیہ کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ نے ویلم میں ہی اپنی امامت کا اعلان کر دیا. ہارون الرشید نے فضل بن یحییٰ برمکی کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا. فضل نے مقابلے کی بجائے یحییٰ کو صلح پر آمادہ کیا لیکن بعد میں خلیفہ نے اسے جیل میں ڈال دیا. وہ جیل ہی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا. یحییٰ کے ایک اور بھائی ادریس نے المغرب مراکش میں روپوش اختیار کی اور بعد میں وہیں پر اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی. افریقہ کے دوسرے علاقوں میں بھی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابراہیم بن اغلب نے ان بغاوتوں پر قابو پا لیا لیکن بعد میں الجیریا اور تیونس کو فتح کر کے وہاں خود مختار حکمران بن بیٹھا اور اغلبی خاندان کا بانی بن گیا. دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت نے جو ہے نا ہارون کے خلاف بغاوت شروع کر دی لیکن ہارون نے کیا کیا خلافت کے پہلے سال ہی ان لوگوں نے ان کے خلاف ورزی شروع کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ہمدردانہ سلوک کیا، ان کے جو جائیدادیں تھیں ان کو واپس کروا دی لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئے وہ خلاف رہ گئے. نفس زکیہ کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ انہیں ویلم میں ہی جو ہے نا وہ اپنے امامت کا اعلان کر دیا. تو ہارون رشید نے کس کو بھیج دیا؟ فضل بن یحییٰ کو تاکہ وہ صلح کر دے لیکن پھر بھی وہ صلح پر آمادہ نہ ہوا تو انہوں نے پھر خلیفہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور جیل ہی میں انہوں نے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. یحییٰ کے اور بھائی ادریس نے انہوں نے کیا کہ المغرب میں روپش اختیار کر دیے اور وہیں پر اپنی حکومت ڈال دی. افریقہ کے دوسرے علاقوں میں بھی اس نے کیا کہ بغاوت شروع کر دی. پھر دیکھیں ابراہیم بن اغلب جو پہلے بھائی تھے ان کے مقابلے میں جو ہے نا انہوں نے یا فضل بن یحییٰ کو بھیجا تھا اور اس دوسرے کے مقابلے ابراہیم بن اغلب نے جو ہے نا ان کو خلاف بھیج دیا لیکن بعد میں الجیریا اور تیونس کو فتح کر کے خود مختار حکمران بیٹھا اور اعلیٰ خاندان کا بانی بن گیا. پھر آگے آتے ہیں یمنی اور مزری قبائل میں جنگ. دمشق میں یمنی اور مزری قبائل میں جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ کے شعلے سندھ تک بھی پھیل گئی.
ہارون نے بڑی مشکل سے بغاوتوں پر قابو پا لیا. جعفر برمکی اور داؤد نے دمشق اور سندھ میں بغاوتیں ختم کر دی. دیکھیں یہاں پہ بتایا جائے کہ یمنی مزید علاقوں میں بھی، لیکن ہارون کے دور کو دیکھ کے ہارون نے اپنی محنت و کامیابوں کے ساتھ جو ہے نا ان بغاوتوں پر کیا کر دیا، انہوں نے قابو پا لیا. فتوحات ہارون کے دور میں قسطنطنیہ پر ملکہ ایرانی حکمران تھی. وہ ہارون کی باجگزار تھی. اس کی رومی عوام نے جب اسے برطرف کر کے مغفور نیسیفور کو اپنا بادشاہ مقرر کیا تو مغفور نے ہارون کو خراج دینا بند کر دیا اور ساتھ ہی ایک توہین آمیز خط بھی لکھا جس میں الٹے سیدھے مطالبہ کیا. ہارون نے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ نے خط کا جواب اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. ہارون نے بذات خود اس پر حملہ کیا. مغفور میں کامیاب مقابلے کی ہمت نہ تھی، اس نے استطاعت قبول کر دی اور خراج دینا بھی تسلیم کیا، لیکن بعد میں پھر گئے. ہارون نے دوبارہ حملہ کر کے سقالیہ، ول، مفلونیہ، توانا، قونیہ اور اناتولیہ کے علاقے فتح کیے. نیسیفور نے 50,000 دینار بطور خراج دینے کا وعدہ کیا. ہارون بڑی آسانی سے قسطنطنیہ کو فتح کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ سنہرا موقع ہاتھ سے جانے دیا. یہ کام صدیوں بعد ترکوں نے کیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ فتوحات یہ ہارون کے دور میں قسطنطنیہ پر ملکہ رینا حکمران تھی. وہ ہارون کی باجزاد تھی اور اسی طرح رومی جو ہے نا اس کے برطرف تھے. انہوں نے جو ہے نا اپنے لیے بادشاہ مقرر کیا تھے، وہ مغفور تھا. مغفور نے ہارون کو خراج دینا بھی بند کر دیا اور ساتھ میں ان کو ایک خط بھیج دیا، اس میں الٹے سیدھے باتیں انہوں نے کر دی. لیکن ہارون نے کیا کہ خط کے جواب اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں گے. ہارون نے بذات خود جو ہے نا مغفور پر حملہ کر دیا. مغفور کی ہمت نہ ہو سکی تو اس نے کیا کر دی، ہارون کی جو ہے نا اس کی تابعداری شروع کر دی، لیکن بعد میں جو ہے نا اپنے وعدے سے پھر گئے. تو ہارون نے دوبارہ حملہ کر دیا. مختلف علاقوں سے خالیہ، ولا، مفلونیہ، توانا، قونیہ، اناتولیہ ان علاقوں کو فتح کر دیا. پھر نیسیفور نے جو ہے 50,000 دینار دینے کا جو ہے انہوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم اتنا دینار آپ کو دے دیں گے. تو ہارون بڑی آسانی سے قسطنطنیہ کو فتح کر سکتا، لیکن سنہری موقع جو ہے نا ان سے چلا گیا. پھر بعد میں ترکوں نے جو ہے نا ان کو پھر آزاد کر لیا. ترکوں نے یہ کام کیا. ولی عہد ہارون نے بالترتیب امین، مامون اور معتمن کو یکے بعد دیگر ولی عہد مقرر کیا. قابلیت اور ذہانت کے لحاظ سے مامون جانشینی کا حقدار تھا، لیکن ہارون نے اپنی جہتی بیوی زبیدہ کے اصرار سے مجبور ہو کر امین کو ولی عہد مقرر کیا. ایک غلط فیصلہ تھا جو بہت تباہ کن ثابت ہوا. جہاں بتایا جائے کہ ہارون نے بالترتیب امین، مامون اس طرح معتمن کو کیا، لیکن ذہانت کے اعتبار سے جو ہے نا قابل نشین جو تھے وہ مامون تھے. لیکن ہارون اپنی بیوی زبیدہ سے مجبور ہو گئے، انہوں نے امین کو مقرر کیا، امین کو ولی عہد مقرر کیا، جو ہاتھ میں بہت غلط ثابت ہوا. خاندان برامکا کا عروج اور زوال. برامکا خاندان کا بانی برمک ایرانی آتش پرستوں کا ایک مشہور پیشوا تھا. اس کے بیٹے خالد نے اسلام قبول کیا اور عباسی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا. سپاہ نے اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا. منصور نے اسے موصل کے گورنر بنایا. خالد برمک نے 163 ہجری میں وفات پائی. اس کے وفات کے بعد اس کے بیٹے یحییٰ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا. یحییٰ برمکی یحییٰ بھی اپنے باپ کی طرح ذہین تھا. منصور نے اسے آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا. مہدی نے اسے ہارون کا طالب مقرر کیا. فضل اور ہارون آپس میں دودھ شریک بھائی بھی تھے. فضل یحییٰ کا بیٹا تھا. ہارون یحییٰ کو ابا جان کہہ کر پکارا کرتے تھے. ہادی اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا، لیکن یحییٰ کی کوششوں سے ہارون کو خلافت مل گئی. ہارون نے یحییٰ کو وزیر اعظم بنا کر سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا. یحییٰ ایک عظیم سیاستدان اور مفکر اور بلند پایا عالم تھا. اس کے 4 بیٹے تھے، فضل، جعفر، موسیٰ، محمد. یہ سب نہایت سمجھدار، عالم اور عاقل تھے. فضل سب سے بڑا بیٹا تھا، علم و دانش میں بھی برتر تھا. ہارون کو بھائی کہہ کر پکارا کرتا تھا. فضل ایک نامور جنرل اعلیٰ منتظم تھا. ہارون نے خوش ہو کر اسے اپنے وزیروں میں شامل کیا. اسے وزیر سعید چوٹا وزیر کہہ کر پکارا جاتا تھا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ برمکی یحییٰ جو ہے نا وہ بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے نا بہت ہی قائل. خالد برمک ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ تھے. ذہین تھا تو منصور نے اسے آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا. مہدی نے جو ہے نا اسے ہارون کا طالب مقرر کیا. فضل اور ہارون دونوں آپس میں جو ہے نا 2 رضائی بھائی تھے، تو یحییٰ کی کوششوں سے ہارون کی خلافت مل گئی. پھر اسی طرح جو ہے نا ان کے 4 بیٹے تھے، فضل، جعفر، موسیٰ، محمد. یہی ایک عظیم سیاستدان تھے. ان کے کیا تھے 4 بیٹے تھے. فضل کے بارے میں کہ وہ بھی بہت بڑا جانشین تھا، ان کو بھی وزیر اعظم مقرر کی، تو اسے وزیر صغیر چھوٹا وزیر کہہ کر کو پکارا جاتا تھا. پھر سیکنڈ ہے جعفر. یحییٰ کا دوسرا بیٹا تھا. شجاعت، فیاضی، ذہانت میں فضل سے کم نہ تھا. ہارون نے اسے اپنے مصاحب خاص بنا کر وزیر
قاضی اعظم مقرر کر دیا تھا. ابنی اور مزری قبائل کے اختلافات ختم کرنے میں کامیاب ہوا. شہزادہ مامون کا تعلق بھی رہا. ان کے دوسرے دو بھائی موسیٰ محمد بھی اعلیٰ فوجی عہدوں پر فائز رہے لیکن کوئی خاص شہرت حاصل نہ کر سکے. یعنی جس طرح کے فضل تھے اسی طرح جو ہے نا وہ جعفر بھی جو ہے نا یحییٰ کا دوسرا بیٹا تھا. شجاعت فیاضی اس طرح ذہانت میں جو ہے نا کہہ رہے کہ یہ فضل سے کم نہیں تھا. جس طرح فضل ذہانت اور اسی طرح ذہانت کے جو ہے نا وہ قابل تھے اسی طرح جو ہے نا جعفر بھی تھے. جعفر بھی ذہانت کے جو ہے نا وہ بڑے قابل تھے. اس طرح ان کو بھی اعلیٰ عہدے جو ہے نا وہ عطا کیے. برامکا کا عروج. یہ عہد برامکا کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا. برامکا حکومت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. شاہانہ ٹاٹ سے شاہی محلات میں رہ رہے تھے. ان کے محلات خلیفہ کے محلات سے بھی عالی شان تھے. عوام شعراء اور ادباء کی توجہ کا مرکز برامکا ہی تھا. ان کا تعلق ایران سے تھا اس لیے خلافت کے اندر ہر طرف ایرانی تمدن نظر آنے لگا. ایرانوں کو اعلیٰ عہدے دیے گئے. عرض ہے کہ تقریباً 17 سال تک برامکا خلافت بھرپور طور پر چائے رہی لیکن آخر کار ان کو ابو سلمہ خلال، ابو مسلم خراسانی، ابو عبداللہ اور یعقوب کی طرح افسوسناک انجام کا سامنا کرنا پڑا. برامکا کا زوال. 17 سال کی وزارت کے بعد ہارون نے اپنے ہاتھوں اس خاندان کو تباہ و برباد کر دیا. محرم 187 میں جعفر کو قتل کروا دیا. یحییٰ اور فضل کو قید میں ڈال دیا. ان کی جائیداد جاگیریں ضبط کر دیے. انہیں کھوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا اور ان کے خاندان در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے. تو دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے شریف پڑھ لیا کہ ہارون کے اپنے ہاتھوں ہی سے اس خاندان کو کیا کر دیا، وہ تباہ و برباد کر دیا. کہ جعفر کو قتل کروا دیے، یحییٰ و فضل کو قید کروا دیے، ان کی جاگیریں ضبط کر دیے. ان کے خاندان جو بڑے عروج پر تھی، محلات میں رہتے، وہ بھیک مانگنے پر کیا ہوگی، وہ مجبور ہوگی. تو یہاں تک آپ لوگ کا ہے، تو یہاں تک آپ لوگ یہ سمجھ لیں گے، یہاں تک کام ہے آپ لوگوں کا.